بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لا الہ الا اللہ کی ترکیب کرنی ہے، اور میں نے 2 بار اس لیے لکھا ہے کہ جو سیدھی طرف ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی مشکل والی ترکیب کرنی ہے، اور جو الٹی طرف ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی آسان والی ترکیب کرنی ہے۔ اور ترکیبوں کے ساتھ ساتھ جو اشکالات وغیرہ پیش آتے ہیں، جو تفصیل وغیرہ پیش آتی ہے لا الہ الا اللہ کی ترکیب سے متعلق، تو وہ سب تفصیل انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ویڈیو یہ شاید کافی لمبی ہو جائے، تو اس کی ہم ترکیب شروع کرتے ہیں۔ صحیح، ترکیب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو نحوی ترکیب کورس ہو رہا ہے اس کے 2 سیزن آ چکے ہیں، اور تیسرا سیزن وہ بھی وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے، تو جن کو چاہیے وہ جا کے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ ترکیب۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آ جاؤ ترکیب کی طرف۔ لا، یہ لائے نفی جنس ہے، صحیح ہے، لائے نفی جنس، اور لائے نفی جنس کا اسم جب نکرہ ہو تو مبنی پر فتحہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کا اسم ہو گیا الہ، صحیح۔ لیکن ابھی ہم اس کو اسم نہیں بنا رہے، ابھی ہم اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کیا مطلب ہے۔ تو دیکھو اللہ جو ہے نا، اللہ، یہ اللہ غیرہ کے معنی میں ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، نحو کی کتابوں کے اندر ایک اصول لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ سے پہلے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ میں نے غیرہ کے معنی میں کیوں لیا، صحیح۔ تو غیرہ کے معنی میں نے اس لیے لیا کہ نحو کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے یعنی کہ جو الہ ہے، صحیح۔ تو اللہ سے پہلے اگر جمع ہو، کیا ہو، جمع ہو، یا پھر شبہ جمع ہو، یعنی کہ جو جمع کے مشابہ ہوتی ہے، اگر اللہ سے پہلے جمع ہو یا پھر شبہ جمع ہو، تو پھر اللہ یہ غیرہ کے معنی میں آتا ہے، صحیح۔ اب یہاں پہ الہ جمع تو نہیں ہے، کیونکہ الہ کی جمع آلیتن آتی ہے، تو لہٰذا الہ جمع نہیں ہے، لیکن الہ شبہ جمع ہے۔ کیا مطلب شبہ جمع کا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ترجمہ کرو، کیا کرو گے آپ؟ لا الہ، جتنے بھی معبود ہیں ان کے اندر سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی حق معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ، جتنے بھی معبود، اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ بہت سارے معبود جو ہیں، بہت سارے معبود، میں ان سب کی نفی کر رہا ہوں، میں نے بہت سارے معبود کی کریں اور میں نے ان سب کی نفی کر دی، صحیح ہے۔ تو بہت سارے معبود، یہ جمع ہو گیا نا، صحیح، بہت سارے معبود جمع ہو گئے نا، کہ بہت سارے معبود حق معبود نہیں ہے، تو یہ جمع ہو گیا اور میں نے جمع کی نفی کر دی۔ تو یہاں پہ الہ دکھنے میں تو مفرد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس کو ہم کہیں گے شبہ جمع، یعنی کہ جو دکھنے کے اندر مفرد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں پہ جمع ہے۔ تو الہ جو ہے یہ شبہ جمع ہے، ولہذا یہ اللہ جو ہے، اللہ یہ غیرہ کے معنی کے اندر آ گیا، صحیح۔ تو یہ میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ میں نے اللہ کو غیرہ کے معنی میں کیوں لیا، اور اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا معنی جو استثناء کا معنی ہوتا ہے وہ صحیح بنتا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ دیکھو استثناء کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 متصل اور نمبر 2 منقطع۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ متصل کہتے ہیں کہ جس کے اندر مستثنی منہ کا جز ہو، یعنی کہ یہ جو بعد میں آ رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ جاءنی القوم، صحیح، جاءنی القوم الا زیدن، صحیح۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ مستثنی ہے اور یہ مستثنی منہ ہے، صحیح، مستثنی منہ۔ اب دیکھیں گے کہ مستثنی منہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو زید بھی قوم کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستان کا سمجھ لو ایک حصہ ہے، ولہذا زید قوم کا اگر حصہ ہے تو یہ ہو گیا ہمارا مستثنی متصل، صحیح۔ لیکن اگر میں یوں کہوں جاءنی القوم الا حمارا، حمارا گدھا، اب گدھا تو قوم کا حصہ نہیں ہے نا، قوم کے اندر گدھے تو نہیں ہوتے، ولہذا یہاں پہ مستثنی جو ہے وہ مستثنی منہ کا جز نہیں ہے، مستثنی منہ کا جز نہیں ہے، ولہذا یہ ہو گیا آپ کا منقطع۔ تو اگر مستثنی منہ کا حصہ ہو تو متصل، اگر مستثنی منہ کا حصہ نہیں ہو تو پھر منقطع، صحیح۔ اب دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر مستثنی متصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔
تو دیکھو اگر میں یوں کہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صحیح، لا الہ الا اللہ، اگر یہاں پہ میں لفظ اللہ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام الہوں کا جز مانوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات جو باقی الہ ہیں مطلب انہی کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ پہلے بہت سارے الہ تھے، پہلے بہت سارے معبود تھے، اب کوئی بھی نہیں بچا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو کفر لازم آ جائے گا یہ تو، یعنی کہ میں نے پہلے اقرار کر لیا کہ بھی پہلے بہت سارے معبود تھے، اب خالی اللہ تعالیٰ بچے، صحیح، اب یہ کیا لازم ہے؟ کفر لازم، اگر میں اس کو مستثنی متصل کہوں گا تو لہٰذا یہ مستثنی متصل تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے بہت سارے معبودوں کا اقرار کرنا پڑے گا پہلے کہ بھائی بہت سارے معبود تھے، صحیح ہے، پھر ان معبودوں کی مجھے نفی کرنی پڑے گی کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو مستثنی متصل تو نہیں ہو سکتا یہ، صحیح ہے۔ اچھا منقطع ہے یعنی منقطع کسے کہتے ہیں؟ کہ مستثنی منہو کا حصہ نہ ہو۔ اب ہم پہلے والا جو الہ ہے، یہ جو پہلا والا الہ ہے، اس کو ہم معبود باطل مراد لے لیں گے، معبود باطل، اور اللہ تعالیٰ کو معبود حق۔ مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی معبود باطل نہیں ہے سوائے معبود برحق کے۔ اب یہاں پہ جو ہمارا دعویٰ توحید ہے، ہم توحید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ توحید ثابت ہو نہیں سکتی، ہم کس کی نفی کر رہے ہیں؟ معبود باطل کی، اور اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو، تو اس سے یہ بات ثابت ہو نہیں سکتی، ولہذا جو متصل والا معنی ہے وہ بھی معنی مراد نہیں لے سکتے، منقطع والا معنی ہے وہ بھی معنی مراد نہیں لے سکتے، پھر کیا معنی مراد لیں گے؟ جب متصل بھی نہ لے سکتے ہوں، منقطع بھی نہ لے سکتے ہوں، تو پھر اللہ غیرہ کے معنی میں ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو میں نے آپ کو دو باتیں آپ کے سامنے رکھی، مطلب ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ ہم نے اس کو اللہ کو غیرہ کے معنی میں کیوں لیا، ایک اصول رکھا میں نے آپ کے سامنے۔ اصول کیا رکھا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ سے پہلے اگر جمع ہو یا شبہ جمع ہو تو اس صورت کے اندر اللہ غیرہ کے معنی میں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ پھر اسی اصول کو میں نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی یہاں پہ اللہ غیرہ کے معنی میں کیوں ہے، استثناء کے معنی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہ متصل لے سکتے ہو نہ منقطع لے سکتے ہو، صحیح ہے۔ اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی، تو اب معلوم ہو گیا کہ بھائی اللہ جو ہے وہ غیرہ کے معنی میں، صحیح ہے۔ اور غیرہ جو ہوتا ہے یہ عموماً مضاف ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو غیرہ کو بنا دیا مضاف، اور لفظ اللہ کو بنا دیا مضاف الیہ۔ ابھی آپ کے سامنے بہت سارے اشکالات شاید ذہن کے اندر ہوں، لیکن ابھی ہم ان تمام اشکالات کو ختم کریں گے، صحیح ہے۔ اچھا غیرہ جو ہے نا، غیرہ یہ صفت کے لیے وضع ہے، یعنی کہ صفت بنتا ہے، صحیح۔ تو لہٰذا ہم نے پورے الا اللہ کو صفت بنانا ہے، تو ہم نے یہ پورے الا اللہ جو ہے مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا ہماری صفت۔ اب یہ صفت کس کی بنے گا؟ یہ الہ کو ہم موصوف بنا دیں گے، صحیح ہے۔ پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم، اب یہ اسم بن جائے گا، صحیح ہے۔ اب خبر یہاں پہ موجود ہے نہیں، تو ہم نے ایک خبر کو یہاں پہ ہم معذوف مان لیں گے، وہ ہو جائے گی ہماری موجود۔ اور لا نفی جنس کے اندر اس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ خبر اس کی معذوف ہو، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پر بھی خبر جو ہے معذوف ہے، صحیح۔ تو کوئی ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، موجود یہاں پہ ہم نے خبر معذوف نکال لی، تو یہ موجود ہو گئی ہماری لا نفی جنس کی خبر۔ اب اشکالات کی برسات کیا ہوگی؟ پہلا اشکال جو یہ ہوگا کہ آپ نے لفظ اللہ کو مضاف الیہ بنایا، صحیح ہے، اور مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور، لیکن یہاں پہ تو مرفوع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو غیرہ جو ہے نا، یہ غیرہ یہ صفت بن رہا ہے نا، یہ مرفوع ہے، غیر اللہ یہ مرفوع ہے۔ اب غیرہ کا اعراب ہم اللہ کے اوپر نہیں لا سکتے، کیوں؟ اللہ تو مبنی ہے، حرف ہے، صحیح ہے، اللہ مبنی ہے، تو لہذا غیرہ کا اعراب ہم نے لفظ اللہ کو دے دیا، اللہ نے قبول نہیں کیا تو ہم نے لفظ اللہ کو دے دیا، صحیح ہے، تو لہذا اس لیے لفظ اللہ مرفوع ہے، صحیح۔ اچھا دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بنایا صفت، صحیح، کس کی صفت بنایا؟ الہ موصوف کی، اور موصوف صفت کا اعراب تو ایک ہوتا ہے، بھائی الہ منصوب ہے، صحیح، اور لفظ اللہ مرفوع ہے، یہ تو اعراب سیم نہیں ہوئے نا، اعراب تو الگ الگ ہوگا۔ تو دیکھو بات یہ ہے، یہاں پہ جو ہے ہم نے جو لفظ اللہ کو تابع بنایا نا، جو صفت بنایا، وہ صفت ہم نے الہ کے لفظ سے نہیں بنایا، مطلب الہ ابھی جو ہے نا،
الہ نفی جنس کا اسم بن رہا ہے تو ہم نے اسم ہونے کی حیثیت سے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس کو جو تابع بنایا ہے وہ اس کے مبتدا ہونے کی حیثیت سے بنایا ہے. یعنی کہ الہ جو تھا نا، اگر لا نفی جنس کو ہٹا دیں تو الہ کیا بنے گا؟ الہ مبتدا بنے گا. صحیح، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. تو ہم نے لفظ اللہ کو جو تابع بنایا ہے وہ الہ کے محل سے بنایا ہے، الہ کے جو ابھی فی الحال جہاں پہ یہ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے ہم نے اس سے نہیں بنایا. تو ولہذا اسی وجہ سے لفظ اللہ مرفوع ہے، کیونکہ ہم نے لفظ اللہ کو الہ کے محل سے تابع بنایا. صحیح، تو یہ ہو گئی ہماری لا نفی جنس، اور تو یہ ہو گئی ہماری لا الہ الا اللہ کی سمجھ لو تھوڑی مشکل ترکیب. صحیح، کہ اس کے اندر بہت سارے اشکالات ہوئے. پہلے اللہ کو غیرہ کے معنی میں لیا گیا، کیوں لیا گیا اس کا اصول بتایا. پھر لفظ اللہ کو مرفوع کیوں لیا گیا اس کا اصول بتایا. پھر موصوف اور صفت کا اعراب کیوں سیم نہیں ہے وہ بتایا. تو لہٰذا یہ ترکیب اس لیے مشکل ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں یعنی کہ انوکھی ہیں جو عام طور پہ ہم نہیں پڑھتے. صحیح. دوسری والی ترکیب ہے آسان والی ترکیب، جو عام طور پہ کتابوں کے اندر مطلب اس طرح ترکیب وغیرہ کرتے ہیں. وہ ترکیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہاں پہ ہم نے آپ نے اصول پڑھا ہے، کتابوں کے اندر واضح اصول لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو کب ملغا عن العمل بناتے ہیں، ملغا عن العمل کب بناتے ہیں. صحیح، آپ کو معلوم ہوگا، معلوم نہیں ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہدایت النحو اٹھاؤ یا پھر نحو میر اٹھاؤ، جون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے کون سی کتاب اٹھاؤ نحو کی، اور اس کے اندر دیکھو ملغا عن العمل کب بنے گا، آپ کو نظر آ جائے گا. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ خود بھی تھوڑی تحقیق وغیرہ کیا کرو. صحیح. تو اللہ ملغا عن العمل کب ہوتا ہے؟ جب دو باتیں اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے پہلے نفی یا نہیں یا استفہام ہو، یا تو اللہ سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو، اور یہاں پہ لائے نفی کا ہے. صحیح. تو یہاں پہ اللہ سے پہلے ایک شرط تو پائی جا رہی ہے کہ وہ نفی کا موجود ہے. صحیح. دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے پہلے مستثنا منہ موجود نہ ہو. اللہ سے پہلے مستثنا منہ موجود نہ ہو. اب یہاں پہ اللہ سے پہلے مستثنا منہ موجود نہیں ہے، آپ بولو گے موجود ہے، آپ بولو گے الہ کو ہم مستثنا منہ بنا دیں گے اور لفظ اللہ کو ہم مستثنا بنا دیں گے. صحیح، آپ یہ بولو گے تو دیکھو یہ بات غلط ہو جائے گی. کیوں غلط ہوگی؟ الہ مستثنا منہ بن ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اصول سمجھو، اصول یہ ہے کہ کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہے. کیا اصول ہے؟ کل کا، یہاں میں لکھ دیتا ہوں سائڈ کے اندر، کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہے، بلکہ کل کا جز سے استثناء جائز ہے. اب اس کو مثال سے سمجھو. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں سوائے 1000 کے. میرے پاس 1000 روپے ہیں سوائے 1000 کے، یعنی کہ پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس 1000 روپے ہیں اور پھر میں اس کی نفی کر رہا ہوں تو غلط ہو جائے گا نا. پہلے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس 1000 روپے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں سوائے 1000 کے. تو پہلے میں 1000 روپے کا اس بات کر رہا ہوں، پھر ان سب کی نفی کر رہا ہوں، تو یہ کلام باطل ہے. اگر میں یوں کہوں کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں سوائے 10 کے، یعنی کہ 1000 میں 10 کم ہے. صحیح. اور میں کہوں میرے پاس 1000 روپے سوائے 1000 کے، تو مطلب یہ 1000 میں 1000 کم ہے. تو 1000 میں 1000 کم ہے، تو جملہ ہم بولتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ بولتے ہیں 1000 میں 10 کم ہے، 1000 میں 20 کم ہے، 1000 میں 1 روپیہ کم ہے، اس طرح بولتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں بولتے نا کہ 1000 میں 1000 کم ہے. صحیح. تو 1000 میں 1000 کم ہے، یہ کل کا کل سے استثناء ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں 1000 میں 10 کم ہے، یہ کل کا جز سے استثناء ہو رہا ہے. صحیح. مطلب 10 جو ہے وہ جز ہے اور ہم 1000 سے 10 کو نکال لیں تو یہ استثناء جائز ہے. صحیح ہے. تو اصول کیا ہے؟ کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہے، بلکہ کل کا جز سے استثناء جائز. صحیح. اب ذرا سمجھو، یہ جو الہ اور لفظ اللہ، الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کون ہے؟ الہ تو اللہ تعالی ہے. تو الہ از اکول ٹو اللہ. اللہ اور الہ ایک ہی چیز ہے نا. الہ کون ہے؟ الہ تو اللہ ہی ہے. صحیح ہے. تو اللہ
اور الہ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے. صحیح. تو لہذا اگر میں اللہ کو الہ سے نکال دوں تو کیا ہوگا؟ کل کا کل سے استثناء ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے. صحیح. کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور الہ دونوں برابر ہیں. دونوں یعنی کہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی یعنی کہ ذات ہیں. اللہ بھی اللہ ہے اور الہ بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے. تو دونوں جب سیم ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ ہزار اور ہزار کیا ہے؟ سیم ہے. تو اب استثناء جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ اور الہ کیا ہے؟ سیم ہے. تو استثناء جائز نہیں ہے. کیوں؟ کل کا کل سے استثناء ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے. صحیح. اب یہاں پہ ذرا دیکھو, اگر ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی لفظ الہ استثناء کے لیے ہیں تو بھائی استثناء جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ کل کا کل سے استثناء جائز نہیں ہوتا. ولہذا یہاں پہ مستثنیٰ منہ جو دوسری والی شرط ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو ہم الہ کو مستثنیٰ منہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر بنائیں گے تو پھر کل کا کل سے استثناء ہونا لازم آئے گا. تو لہذا دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو اللہ کیا ہوگا؟ اللہ ملغا عن العمل ہوگا, اور اس کے بعد جو ہوگا وہ مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منسوب نہیں ہوگا. صحیح. اب ترکیب کیا ہوگی؟ اب ہم نے اس کو بنا دیا اللہ ملغا عن العمل. اب یہ کوئی کام نہیں کرے گا, ترکیب کے اندر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. صحیح. اور جب ترکیب کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ اللہ حرف استثناء ملغا عن العمل, بات ختم. نہ کچھ جوڑیں گے نہ کچھ توڑیں گے, کچھ نہیں کریں گے. صحیح. اب ترکیب کرتے ہیں ذرا لا الہ الا اللہ کی. لا, یہ لا نفی جنس. صحیح. اور الہ اور اللہ, ان دونوں کو دیکھو ذرا. میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا الہ اور اللہ دونوں ایک ہی ہیں. الہ بھی کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کون ہے؟ الہ. دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے بدل الکل کی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بدل الکل کہ مبدل منہ اور بدل ایک ہی ہوں. بدل الکل. صحیح ہے. پڑھا ہے آپ نے بدل الکل؟ تو آپ کے سامنے بدل الکل کی صورت نظر آ رہی ہے. ولہذا الہ کو میں بنا دوں گا مبدل منہ, اور اللہ حرف استثناء ملغا عن العمل, اور لفظ اللہ بدل. صحیح. یہ ہو جائے گا آپ کا بدل. اس کو خالی ملغا عن العمل بول کے چھوڑ دینا ہے, ترکیب میں جوڑنا نہیں ہے. پھر لا نفی مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم اور موجود اس کی خبر. صحیح. اب یہاں پہ اشکال کیا ہوگا؟ یہاں پہ اشکال یہ ہوگا کہ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. یہاں پہ مبدل منہ ہے منصوب, یہاں پہ بدل ہے مرفوع, تو اعراب تو سیم نہیں ہے. تو دیکھو جو جواب ہم نے یہاں پہ دیا تھا نا پہلی والی ترکیب میں, وہی جواب یہیں پر ہوگا کہ ہم نے جو اس کو بدل بنایا ہے نا وہ مبدل منہ کے محل سے بنایا ہے, اور یہ محل کے اعتبار سے الہ جو ہے مبتدا بن رہا ہے. اور لہٰذا جو ہم نے اس کو مطبوع بنایا ہے وہ تابع کے محل سے بنایا ہے. صحیح ہے. تابع کے محل سے مطبوع بنایا ہے, اور محل کے اعتبار سے الہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے, اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ولہٰذا اس کو ہم نے مرفوع الا اللہ کو مرفوع بنایا. صحیح. تو یہ ہو گئی آپ کا لا نفی جنس آ گیا ہمارے سامنے, اور یہ اس کا اسم آ گیا, اور یہ اس کی خبر آ گئی. پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. صحیح. تو امید ہے یہ آپ کو دو قسم کی ترکیبیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی, کافی حد تک بیٹھ گئی ہوں گی. دونوں کے اندر پیچیدگیاں ہیں, لیکن پہلی والی جو ہے اس کے اندر پیچیدگیاں زیادہ ہے, اور دوسری والے کے اندر تھوڑی پیچیدگیاں کم ہیں, اور یہ عام طور پہ اس طرح کی ترکیبیں کتابوں کے اندر ہوتی ہے. صحیح ہے. اور جس کو نحوی ترکیب بالکل بیسک سے شروع کرنی ہے تو بھائی بیسک سے بھی شروع ہو جائے گی, اور کورسز بھی ہیں وہ بھی جا کے ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لینا. صحیح ہے. صرف نحو کے بالکل بیسک کورسز بھی ہیں اور تھوڑے اوپر کے لیول کے بھی ہیں. صحیح, جا کے دیکھ لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.